رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ تھے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع یدین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالی ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سنت جو رفع الیدین ہے امام کر رہے ہیں، شافعی اور احمد اور سارے اہل حدیث، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دم ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابری ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔ حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع الیدین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں، تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لا رہا، تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دم ہے تو آپ نے تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشہ کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دیا؟ اور یہی مولانا عبدالعزیز لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف و سنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر ہو، بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش ہے، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے کی۔ آپ الٹا حملہ کرتے ہیں، 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ رفع الیدین کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع الیدین تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی، یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع الیدین تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نکالا، اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آپ نے کہا کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ 2 چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع الیدین ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نہ، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں، یہ تو اکثریت ائمہ کی ہے، اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے، کیا کر رہے ہیں، نہ اولیاء کو مانتے ہیں نہ ائمہ کو، ظلم کر۔ جی چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع الیدین کو، وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا دیتے بس آج کے بعد نہ کرو،
یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمیں ہلاتے ہیں، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی. آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانا سے نہیں کہہ سکتے. یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع یدین جو سنت سے ثابت. بہت شکریہ. نماز ظہر ادا کی. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. بچوں، میرے محترم اساتذہ و مفتیان، یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے. عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے. یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے رفع یدین کر کے ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے. تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں. رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع یدین کی. ٹھیک، اتنی بات ختم ہو گئی. آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی. رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ اس سوال سے ہی جو خوشبو آ رہی ہے نا وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ ہم کہتے ہیں سنت ہے فرض تو بعد میں ہم آپ سے ہم جواب دیتے ہیں. پہلے بتائیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ اکھڑ کے اسی طرح کر دے ان کو نہیں کر دے ہو سٹارٹ این جا کے شروع کرو اللہ اکبر این شروع کرو باقی اللہ سی تو معاف کر دیں گے گرانٹڈ. اگر آپ کو چڑ دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چڑ کچھ اور ہے. آپ کو تکلیف رفع الیدین سے نہیں ہے، دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے ساتھ ہے. ورنہ آپ کر رہے ہیں عید کی نماز میں بھی آپ کر رہے ہیں، وطروں میں کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھوڑوں کی دھومیں نہیں ہیں. مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 8 جھوٹے بہانے ان کے میں نے 2.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹہ 20 منٹ میں نے سب کی سب چیزیں کور کی ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اگلی ہوتی ہیں. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ جی بھول چکتے معاف ہے، تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا. ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا نا اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو لے لو جواب پھر ساڈے کو. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا، رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں. میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ رفع
रफा यदैहि व हद्दस अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना हकदा रवाहुल बुखारी फी किताब अस्सलाह। हजरत इमाम बुखारी हदीस पाक को ऐसे किताब सलात के अंदर लाए। हजरत अबू क़िलाबा कहते हैं कि उन्होंने मालिक इब्न हुवैरिस को देखा कि मालिक इब्न हुवैरिस जब नमाज पढ़ना शुरू करते, इज़ा सल्ला, जब नमाज पढ़ना शुरू करते तो तकबीर बोलते, कब्बरा, और तकबीर के वक्त रफुल यदैन करते, कब्बरा व रफा यदैहि, तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन करते। तो रफुल यदैन का एक महल तो तकबीर तहरीमा के वक्त है। फिर वइज़ा अरादा अन यरका, जब वो रुकू करने का इरादा करते तो रुकू में जाने से पहले रफुल यदैन करते। वइज़ा रफा रासहू, और जब रुकू से अपना सर उठाते तो रफा यदैन, तब रफुल यदैन करते। यह रिवायत बयान करने के बाद अबू क़िलाबा कहते हैं कि मालिक इब्न हुवैरिस जब ये अमल दिखला रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का ये तरीका बता रहे थे, फारिग होने के बाद वो कहते हैं वहद्दसा, उन्होंने बयान किया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना हकदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से किया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है।